Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 914. 18th of September 1982, wise in West Jamaat Khana of Edmonton. Dindaro, Ya Ali Madad. آج میں آپ کے سامنے ایک گنان کا ترجمہ اور اسی کے اوپر میں واز سناؤں گا. شام کو ابھی جو جماعت خانے میں گنان پڑھا گیا اسی وقت مجھے خیال ہوا ہمارے جماعت خانوں کے اندر جو گنان پڑھے جاتے ہیں اس کا کبھی ہم مطلب سمجھیں تو ہمارے آتما کو بہت فائدہ ہوئے. گنانوں کے اندر دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، لیکن یہ گنان خصوصی طور پہ روحانیت سے بھرا ہوا ہے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. آوا گورنر سوامی تو ہوا شاہانہ دیداریاں تم سو پریت بندھانی ایوی پریت بندھانی میٹھا شام سو تم سون ہے رو لاگو مورا نا تم سوپری بندھانی. گرپی صدر دن ماں باپ فرمایا یہ وینتی ہے قسم کی مولا کے حضور میں اور سناتے ہیں اپنے مریدوں کو. آوا گورنر سوامی، آوا کہتے ہیں جیسے کہ ہم گجراتی میں بولتے ہیں اے وہ مانس ہے، تو یہ کولوکیل بھاشا کے اندر کہتے ہیں کہ ایسے اچھے شاہ پیر سے سریوا کرو، یاد کرو، ذکر کرو. آوا گورنر سوامی نے سریویے تے تو ہوڑا شاہنا دیداریاں. جو آدمی شاہ پیر کو سریوے، ہمارے گنانوں میں جہاں جہاں سریوا کا لفظ آیا ہے وہ لفظ سیوا سے نکلا. اس سیوا یا سریوا کے اندر ذکر کرنا بھی ہے، عبادت کرنا بھی ہے. مولا کے گھر کی ہم لوگ جو ظاہری میٹیریل سیوا کرتے ہیں وہ بھی اس میں آتا ہے. یہی وہ ایک چیز ہے کہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کے اندر اسماعیلیوں کی یہ ایک خاص چیز اور خصوصیت ہے دینداروں. اور دنیا کے کسی مذہب میں یہ حب اور یہ محبت اور عشق نہیں جو اسماعیلی جماعتوں کے اندر ہے کہ لوگ راتی خوشی سے مولا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، ٹائم کا بھوگ دیتے ہیں اور کھیسے میں سے خرچ کرنا پڑے تو کھیسے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. کوئی بھی طرح کی دنیاوی لالچ یا آشا کے لیے نہیں، صرف حضرت امام کی خدمت کے لیے کہ میرے مولا کے لیے میں کچھ نہ کچھ کروں. گئے برس نیروبی میں نوروز آیا
पार्कलैंड जमात खाने के अंदर एक आदमी ने 11 लाख शिलिंग में अव्वल सुफरा खटा। 11 लाख शिलिंग में अव्वल सुफरा लिया। क्या मिला उसको? एक खानावादा। मुखी के पास आके जब उसने अव्वल सुफरा पेश किया तो मुखी साहब ने क्या कहा? खानावा। इस खानावादान के लिए उसके दिल को कितनी राहत हुई कि उस आदमी ने राजी खुशी से 11 लाख शिलिंग रखे। इस्माइली मजहब की ये बारीकी और ये खूबी, जब आप पर कौम वालों को कभी बात करो तो वो लोग दांत से नीचे उंगली काटेंगे कि ये कैसे लोग हैं। ये तो 11 लाख शिलिंग है। हमारे मजहब के अंदर ऐसे भी लोग हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, कि जो सिरबंदी होते हैं। सिरबंदी उसको कहते हैं कि तन के 3 कपड़े रख के बाकी जो कुछ भी है उसका, बैंक में या खीसे में जो कुछ भी है, सिर्फ तन ढांकने के लिए कपड़े के सिवा अपनी सारी वार्डरोब, अपना ही माल, मिल्कत, कैश, काइंड सब कुछ मौला को दे दे, उसको कहते हैं सिरबंदी। ये सिरबंदी होना रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है। यह सिरबंदी होना इवन उसके पहले से भी मजहब के अंदर चला आता है। इस्माइली मजहब या दीन इस्लाम, ऐसा नहीं समझना कि रसूलुल्लाह से 1400 बरस हुए वहां से चालू हुआ। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि हर नबी का जो दीन था वो इस्लाम था। इस लिहाज से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद तक और मोहम्मद से लेके शाह करीम तक, ये तमाम जितना भी सिलसिला है वो दीन इस्लाम का है। इस्लाम दीन का मजहब का मतलब यह है कि अपना सब कुछ खुदा ताला को सबमिट करना। जाहिर सी बात होगी, यही तो सिरबंदी है। सिरबंदी का जिक्र हमारे गिनानों में भी है। मैं आपको लगभग 90 बरस की बात सुनाऊं। 85-90 बरस पहले एक जवान छोकरा 16-17 साल की उम्र कच्छ में से बंबई आया। गरीब आदमी था, माता पिता के खेतर थे और कच्छ की जो धरती है वो ड्राई है, पानी बहुत थोड़ा है, बारिश भी नहीं होती, डेजर्ट का भाग ज्यादा है। इसके लिए रोजी कमाने के लिए बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बंबई आया। जब बंबई आया तो इतनी बड़ी नगरी को देख के मबहूत हो गया। उसने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े रास्ते, ये मोटरें, ये ट्राम, ये घोड़ा गाड़ियां, उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। अब घबराया, आता जाता कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, बाप के खेतर पे काम करता था। जावे तो कहाँ जाए, कमावे तो क्या कमावे। और जब एक कच्छ से आया तो बड़ी मुश्किल से उसको स्टीमर की टिकट मिली। शीशे के अंदर 4-5 आने थे। 2-4 दिन तो इधर उधर घूमते घूमते और हसनाबाद के पड़थार से सो के निकाले। ईमानदार का बेटा था, अच्छे कुटुंब का था, भले गरीब था। उसने सोचा कि कोई धंधा करना चाहिए। नौकरी तो बहुत उसने ढूंढी, कहीं ना मिली। आखिर जो बंबई जानते हैं उनको शायद पता होगा कि डूंगरी स्ट्रीट, उसके थोड़ी दूर आगे अपना बड़ा जमात खाना है खड़क का। डूंगरी स्ट्रीट के ऊपर अपना इस्माइली बैंक भी है। बैंक के सामने रहीम कैसल नाम की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से नीचे एक बड़े सेठ की दुकान थी, खादी के कपड़े।
اس کو جا کے یالی کی، اس کو کہا پاپا آپ رجا دو تو آپ کے اس دکان کے سامنے نیچے یعنی رستے کے اوپر میں چنے بیچوں، ڈالیے بیچوں۔ اس نے کوئی آبجیکشن نہیں دیا، اس نے 2 آنے کے چنے لیے اور وہیں حسن آباد کے اندر جہاں اس نے سامان رکھا تھا چھوٹی سی کوٹھڑی میں، وہ کوٹھڑی بھی کوئی آدمی نے رحم کر کے اس کو کوٹھڑی کے باہر سونے کی جگہ دی۔ اس نے 2 آنے کے چنے دیے کچے اور ریتی وغیرہ لے کے کسی سے مل کے اس نے داڑھی ایسے کے ردی کاغذ جو پیپر ہوتے ہیں آدمی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بنتی ہے، وہ لے کے اس نے تھوڑے تھوڑے چنے اندر بھرنے شروع کیے، پوڑیاں بنائی اس کی اور تھوڑے سے چنے ایک ٹوکری میں ڈال کے اس کے اوپر آگ کا ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا اور اس رحیم کیسل کے نیچے رستے کے اوپر ایک خالی کوئی باکس لکڑی کا مل گیا، اس پہ بیٹھ کے اس نے دھندا شروع کیا۔ سارے دن کے اندر 8 پیسے کا بیپار ہوا، چنے بچ گئے، 8 پیسے تو ملے، اس کے اندر سے 4 پیسے کا تو مال گیا، باقی 4 پیسے اس کی صاف کمانی کے ہوئے۔ وہ زمانے کے اندر 1 پیسے میں 3 پائیاں ملتی تھی۔ میں نے خود نے 1 پیسے کی 4 دمڑیاں اور ایک دمڑی کی 4 کوڈیاں ملے، یعنی 1 پیسے کی 16 کوڈیاں اور 1 کوڈی کا 1 بسکٹ ملے، اتنا بڑا کیا زمانہ تھا۔ 12 پائیاں اس کو ملی، جماعت خانے گیا، 12 پائیوں میں سے اس نے 1.5 پائی دستوند کی دی، آدھی پائی کی دعا کرائی، یہ اس نے اپنی لائف شروع کی۔ مومن کا بچہ تھا، ایماندار کا بچہ تھا، اس کو پائی ملے کہ پیسے ملے کہ آنے ملے، جو کمائی ملے اس میں سے دستوند نکالے، جماعت خانے میں جاوے، صبح شام بندگی کرے۔ اس کے چنے میں ایسی کوئی برکت تھی کہ 8-10 روز کے اندر تو مشہور ہو گیا اور اس کے چنے بکنے لگے، بڑھتے گئے۔ سیٹھ کو کہہ کے اس نے اسی کی دکان کے باہر ہی، مگر دکان پر ایک چھوٹی سا جگہ لے کے وہاں دکان شروع کر دی۔ جس کو دیکھو میک جی کے چنے چاہیے، میک جی بچے کا نام، اس میں سے اس نے تھوڑے پیسے بچائے۔ مشنریوں کی آوازیں سنیں تو اس آدمی کے دل میں جوش پیدا ہوئے کہ میں کب مہمانی کروں مولا کی۔ 136 روپے مہمانی کے ہوتے تھے، 10 روپے فروٹ کے دیتے تھے، 146 روپے وہ تو اس کے خواب میں بھی اس کے فرشتوں کو بھی نصیب نہ ہو سکے۔ لیکن ایک دن اس کے دل میں ایسا ہوا، واز سن کے کہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا وارہ تھا، اس نے یہ سنا مولا کو آم بہت پسند ہیں، اس آم کی نیت اس نے کی۔ 8-10 مہینے کے اندر 12 آنے اکٹھے کیے۔ 12 آنے اکٹھے جب ہوئے تو بہت خوش ہوا۔ 1-8 مہینے کے بعد مولا کی پدرامنی ہوئی۔ وہ زمانے کے اندر سلطان محمد شاہ باندرا میں رہتے تھے۔ باندرا بمبئی سے لگ بھگ 14-16 میل ہے۔ دریا کنارے پہ مولا کا بنگلہ تھا۔ بس اس نے یہ سوچ لیا کہ مولا کو آم کھلاؤں گا، یوں تو مہمانی رکھنے جتنے پیسے کب ہوں گے۔ صبح سویرے دعا پڑھ کے یہ گیا کرافٹ مارکیٹ میں اور وہاں جا کے اپنے ایک اسماعیلی بیپاری تھے، ان کی دکان تھی فروٹ کی، مکھی رجبلی میوہ والا۔ یہ مکھی رجبلی کا لڑکا مہدی لگ بھگ 20-25 برس پہلے درخان جماعت کا مکھی تھا بمبئی میں۔ رجبلی کے پاس جا کے
याली किया। सुबह सुबह तो मेवे वाले को तो जाना पड़े। जब ग्राहक वगैरह चले गए, पूछा क्यों भाई क्या बात है? कहते पापा ये मेरे पास 12 आने हैं, मेरे को 1 डजन हाफुज आम दो। उसने कहा कि भाई 12 आने में तो डजन आम नहीं आते। निराश हो गया, काय के लिए चाहिए? उसने ऐसा कहा कि मुझे मौला की मेहमानी करनी है। अच्छा, आम मैं किसी को देता नहीं हूँ, सीजन नहीं है, लेकिन इमाम के लिए मैंने रखे हैं और तेरी हुब देख के मुझको ऐसा हुआ। इसने उसको अच्छे से 12 आम कागज में लपेट के साफ करके छोटी सी टोकरी बना के बंडल बना के दिया। बहुत खुश हुआ। सिर पे रखा इसने ये आम का टोकरा और क्राफर्ड मार्केट से निकला, बांद्रा तक पाँव से गया। सुबह 6 बजे 6:30 बजे का निकला हुआ, वहां पहुंचा तो लगभग 2 बज गए थे। पाँव इसके सूज गए, नंगे पाँव था, जूतियां भी नहीं थी, पसीने से रेब जेब हो गया। 2 बजे उधर पूछते पूछते साहब के बंगले के करीब जब पहुंचा तो एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने सोचा कि आम बेचने वाला है, भाग के नजदीक आया, बोला पूछा आम है? इसने कहा हाँ। तो टोकरी लेके अंदर भाग गया। इसको कहा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये तो हैरान हुआ कि भाई ये क्या बात बन गई। मैं लाया था साहब के लिए, ये तो अंदर ले गया। लेकिन फिर पता लगा कि साहब का बंगला है और साहब के लिए ले गया। बैठा रहा। अंदर जाके वो नौकर ने आम साफ किए, चांदी की प्लेट में मौला के सामने रखे। उस दिन इमाम को आम नहीं मिले थे और टेबल के ऊपर आम न देखे तो इमाम ने नौकर को पूछा क्या बात है? उसने कहा खुदावन आज आम मिले नहीं। फरमाया तुम बाहर खड़ा करो, कोई आम लेके आवे तो ले आना। अब इसने पैसे तो हाथ में रखे, ये समझ के कि कोई बेचने वाला आएगा, तो ये सचमुच आदमी मिला। तो अंदर आम रखे और बाहर जाके पूछा कितने पैसे? उसने कहा पैसे नहीं, मैं तो सरकार के लिए लाया हूँ। हो तो तू इस्माइली है, अंदर अंदर इधर बैठ, सरकार खाना खाते हैं, खा ले में तो मैं तुझे झूरा दूंगा। ये जो झूरा है ना दीनदारों, वो झूरा हजरत इमाम खा ले वे, उसमें से जो मिलता है उसको झूरा कहते हैं। हमको जमात खाने के अंदर जो झूरा मिलता है वो ऐसा ही है। झूरा जो होता है वो कोई उम्मीदवार मुखी साहब को बोले या मुखी कमरिया खुद अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्च करके जो जमात को झूरा देवे, तो ना वो आदमी की तरफ से है ना मुखी की तरफ से है। जिसने झूरे के पैसे दिए उसने हजरत इमाम की मेहमानी की, मौला ने वो मेहमानी खाई और वो फिर जमात को झूरा मिलता है। झूरा हमेशा शापीर की तरफ से है, उम्मीदवार की तरफ से झूरा नहीं होता। वो उम्मीदवार ने मेहमानी दी, झूरा मौला देता है। ये बैठा था, अंदर आके खड़ा रहा वो आदमी। मौला ने पूछा ये आम कौन लाया? कि सरकार अपना एक इस्माइली खोजा लाया है, उसको अंदर बुलाओ। आया भाग के बाहर, तेरे को सरकार बुलाते हैं। कहते मैं नहीं, हालत तो देखो मेरी, पाँव में धूल मिट्टी चढ़ी है, खून निकलता है, कपड़े गंदे हो गए हैं पसीने से, 15-16 माइल की मुसाफरी की। मौला को बोलो मैं नहीं आता। सरकार वो नहीं आता। माँ बैठी थी, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की माता सलामत को कहा तुम जाओ उसको लेके आओ। माता सलामत बाहर गई, माता को देख के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के सलाम किया, नजदीक बुलाया। माता कहती अंदर आओ। कहते नहीं माँ, मैं इस लायक नहीं, पर मैं क्या करूं, तेरा इमाम कहता है कि अंदर आओ, इमाम का हुक्म है। अभी मजबूर हो गया, हुक्म की बात आ गई तो ठंडा हो गया। डरते डरते पांव रखा सीढ़ी के ऊपर, फिर ख्याल आया कि मेरे पांव गंदे हैं, नौकर को कहा पानी लेके आओ। माता सलामत ने उसके पांव पे पानी रेड़ा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ उस गरीब इस्माइली के पांव धुला रही है। मेरे को वो बात याद आ गई।
सुदामा भी इसी तरह से तांदलिए लेके सत्तू लेके जब ये द्वारका पहुंचा तो कृष्ण का राजमहल सोने की नगरी देख के ठंडा हो गया। उसने सोचा मैं ये कहाँ, मेरा लिबास कहाँ, मेरे गंदे पाँव कहाँ। और कृष्ण ने जब दूर से देखा कि मेरा दोस्त, मेरा बचपन का यार आया है, तो भाग के नीचे आया, अपनी घरवाली रुक्मणी रानी को बुला के कहा इसके पाँव धुलाओ। जीव की बात होती है। अमीरी गरीबी मौला के सामने कोई चीज नहीं। इसको थोड़ा नीचा करो वॉल्यूम को। अमीरी गरीबी दीनदारों कोई चीज नहीं है। मौला तो नियत देखता है, प्रेम देखता है, मोहब्बत देखता है। माता सलामत ने उसके पांव धुलाए, हाथ पकड़ के अंदर लेके आई, साहब को देखा, मेरे आम खा रहा है, दिल खुश हो गया, बहुत खुश हुआ, अंदर से फूला न समावे। मौला फरमाया बैठो, जमीन पे बैठा, नहीं कुर्सी पे बैठो मेरे साथ टेबल पे। उसने जिंदगी में कभी कुर्सी पे बैठ के खाना ही नहीं खाया। ऐसी गरीबी थी कि कुर्सी थी ही नहीं। कहता खुदावन मैं नीचे बैठता हूँ। नहीं, हम हुक्म करता है ऊपर बैठो। ऊपर बैठा, माँ को कहा इसको प्लेट दो। चांदी की प्लेट सामने आई, माता ने उसमें खाना डाला। मौला आम खाता जावे, उसको दुआ देता जावे, आम खाता जावे, दुआ देता जावे। उसको कहा खाओ। उसकी हालत में से कहां उतरे। एक तो खुद की अपनी गरीबी हालत, मौलाना हजरत इमाम का दर्जा जिसको वो खुदावंद के दर्जे पे मानता है, उसके सामने वो खावे भी कैसे। लेकिन हुक्म हुआ खाओ, कुछ लेके मुंह में डाला, लेकिन ये ताकत नहीं थी कि गले से नीचे उतार सके, वो मुंह में ही रहा। खुशियों के अंदर ही वो मस्त था। मौला ने बहुत दुआ आशीष फरमाई। माता ने उसको कुछ जुरा दिया कि तेरे बीवी बच्चों के लिए ले जा। मौला ने दुआ आशीष फरमाई, राजी खुशी। सारा रास्ता मौला के घर से निकला, अपने घर तक रोता रहा। ऐ मौला, तूने मेरा खाना खाया। दीनदारों, जब ये मजहब का पता लगता है, जब इंसान को हकीकत की समझ आती है, उसके दिल के अंदर जो ख्याल पैदा होते हैं, उस वक्त जो इसके ईमान का दर्जा होता है, वो उन लोगों को पता नहीं लगता जिन्होंने अपने मजहब के दर्जे को, हजरत इमाम के दर्जे को समझा नहीं। उनको पता नहीं लगता। जब आंख खुलती है, उस आदमी के दिल के अंदर जो अदब हिश्मत पैदा होती है, वो कुछ और चीज है। आप लोगों में से जमात खाने तो आते हो, दुआएं पढ़ते हो, और दुआ पढ़ के जिस तरफ सजदा करते हो उस तरफ लंबे पांव कर लेते हो, क्योंकि आप इग्नोरेंट हो, जाहिल हो। आपको पता नहीं कि किसके घर में आए हैं, आपको पता नहीं कि मौला कौन है, आपको पता नहीं है कि इमाम का दर्जा क्या है और हम क्या हैं। सारी राह रोता रहा, इतना खुश था कि जिंदगी में उसको सारे जहान की दौलत दे दो तो भी उसको इतनी खुशी नहीं मिले। बाबा गुरु नर स्वामी ने श्रेवीं, जब मौला की हम सेवा करते हैं, बंदगी भी सेवा है, तस्बीह निकालो वो भी सेवा है, जमात खाने आओ वो भी सेवा में है। और आप उसको वॉलंटियर बन के कोई भी तरीके से आप उसकी सेवा करते हो, ये सब चीज बंदगी में आती है। एक कागज का टुकड़ा जमात खाने में पड़ा है, आपने उठा के उसको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया, ये चीज भी आपकी बंदगी है। लेकिन जब आपने इस चीज को समझ लिया कि मैं क्या करता हूं और किसके लिए करता हूं, तो फिर कहते हैं ये तो हुआ ना शाहना दीदारी। वो आदमी को मौला का दीदार मिलता, वो दीदारी है।
اس کا دل کھل گیا، اس کے دل کے اندر نور پیدا ہو گیا، وہ دیداری ہو گیا۔ دیکھو اس نے مولا کو کھانا کھلایا، اس کو برکت ہونے لگی، برکت ہونے لگی۔ ایک دن کوئی ایک پڑوسی اس کے پاس آیا، اس کو کہتا ہے کہ یہ دھندا چھوڑ، میں نے آٹے کی ایک مل لی ہے، تو اس میں کام کر، تیرا میرا بھاگ۔ ایماندار شخص دیکھ کے اس نے اس کو آفر کی، اس نے قبول کر لیا، آٹے کی مل چالو کی۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ آدمی نے کہا کہ ابھی میں اب دیش جاتا ہوں، میرے بھی سب تم شیئر لے لو۔ اس نے شیئر لے لیے، آٹے کی مل کا مالک بن گیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ شاداتار ہر سال بمبئی آتے تھے، مشنریوں کی وعظوں کے اندر اس کو رس بہت تھا۔ وعظوں میں ہی سنا تھا کہ مولا کو ہم پسند ہیں، اب وعظوں نے اس کے دل کے اندر ایک اور لگنی لگائی۔ وعظوں میں سنا، گنانوں میں سنا کہ مولا کو جو دسوند دیتے ہیں اس سے اوپر بھی کچھ ہے، کہ ہاں سر بندی۔ بس اس کے دل کے اندر ابھلاشا ہوئی، مجھے سر بند ہونا ہے۔ امام 1913 کی آخر میں نومبر دسمبر میں بمبئی آئے، اس نے ایک آدمی کو بلایا کہ میری مل کا ایسٹیمیٹ دو، مجھے بیچنی ہے۔ مل کا ایسٹیمیٹ لیا، اسٹاک کا ایسٹیمیٹ لیا، گھر والی کو کہا کہ تیرا در داگینہ جو کچھ بھی ہے سب نکالو۔ کپڑے میں، پیٹی میں، باکسز میں بند کیے۔ ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا تھا، سب چیزیں لی، تن پہ کپڑے ان کے رہنے دیے، باقی جو کچھ بھی گھر میں تھا سب اٹھایا، آیا جماعت خانے کے اندر اور مکھی کو لسٹ دی کہ یہ میرے گھر کا فرنیچر ہے، میں کل لے کے آؤں گا، مجھے سر بند ہونا ہے۔ 1.5-2 لاکھ روپے کی اس کی ساری ملکت درداگینہ۔ مکھی نے بولا حضرت امام کام میں ہیں تو تم ماں باپ کے پاس جاؤ۔ اس کو بھی ہوا رابط، مہمانی رکھی اور یہ سب چیزیں، ڈاکومنٹس، داگینے، کپڑے لتے سب رکھ دیے۔ خدا مجھے سر بند ہونا ہے، سر بند ہونا۔ تم نے ہم کو آم کھلائے، اتنے برسوں کی بات اس کو یاد رہی، اب کہتے سر بند ہونا ہے۔ جی خدا۔ ماں باپ تھوڑی دیر چپ رہے، یہ ماں باپ کو کہتا ہے خداوند رحم کرو، میری آرزو پوری کرو، میری مہمانی قبول کرو۔ ماں باپ نے فرمایا میں نے قبول کیا، بہت دعا آسیس فرمائی۔ پھر ماں باپ فرمایا دیکھو ابھی یہ سب چیزیں ہم تم کو بخشش دیتے ہیں۔ کہتے خداوند اتنی بہت بخشش دینے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ فرمایا ہم چاہے تو ساری دنیا دے، ہم نے قبول کیا، آپ تم کو بخشش دیتے ہیں۔ بھلے خدا خوب ویپار کرو، ماشاءاللہ بہت مالدار بنو گے۔ بھلے خدا خوش ہو کے چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد درخانے کے مکھی گزر گئے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اس داڑھی سیکنے والے کو چیف مکھی درخانے کا مکھی بنایا۔ یہ مکھی میگھ جی مور جی، مکھی میگھ جی مور جی 1930 کے اندر اس کا ایک ہی لڑکا گزر گیا، ایک ہی لڑکا تھا، لڑکا گزر گیا۔ اس کو بہت دکھ لگا، مگر جب ماں باپ کے سامنے گیا یوں رویا نہیں، لیکن مولا کے حضور میں جا کے انسان ہے رو پڑا۔ ماں باپ کو کہتا ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں میرا ایک ہی لڑکا تھا، وہ بھی تم نے لے لیا، تو میرے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ مولا فرمایا مکھی تیرے جنازے کے اندر میرا بیٹا آئے گا اور کندھا دے گا۔ 1932 کے اندر جب مکھی میگھ جی گزر گئے
اس وقت پرنس علی خان نامدار وہاں تھے انڈیا میں. ٹیلی گرام کیا پرنس کو کہ اس کے جنازے میں جاؤ اور کندھا دینا. پرنس علی خان اس کے جنازے میں آئے اور کندھا دیا. کیسا آتما اور کیسا جیو تھا. امام کے گھر کے اندر ہماری جو خدمت اور سیوا ہے وہ ساری سمجھداری کے اوپر ہے. ہمارا سارا مذہب سمجھ کے اوپر ہے. ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں اتنا اس میں سے ہمیں مٹھاس ملتی ہے. جب ہمیں حقیقت کا پتہ لگتا ہے ایک ایک قدم کے اوپر مولا کو یاد کرنا, کسی کا حق کھانا نہیں, کسی پہ ظلم کرنا نہیں, دسوند کی پوری کمائی دے کے کھانا کھاؤ, دینداروں کبھی دکھی نہیں ہوگے. امام بہت دفعہ فرماتے رہے کہ ہمارے جیون کے جو دکھ ہیں ان دکھوں کے اندر ایک مین ریزن ہماری دسوند ہے. جس کی دسوند برابر نہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دکھ پکڑتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ دسوند دینے والوں کو دکھ نہیں آتے, کیونکہ انسان ہے کئی طرح کی بھولیں کرتا ہے, مگر دسوندی آدمی کو کبھی دکھ آئے بھی تو اس کا من کبھی دکھی نہیں ہوئے گا, اس کے من میں کبھی جلاپا نہیں ہوئے گا. دکھ آئیں گے, وہ دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے شکتی مان بھی ہوگا. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے, مولا میرا بیٹھا ہے. اس کے منہ سے ایسے لفظ ملیں گے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہائے مر گئے, میرا ابھی کوئی نہیں, میرا کیا ہوئے گا. اس کے منہ سے نہیں نکلے گا. دسوند دینے والے آدمی کے دل کے اندر ایک قسم کی تسلی اور ایک قسم کا اس کے اندر اطمینان. اس کے اندر اطمینان ہوگا, وہ اپنے آپ کو سیکیور مانتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے مولا کی خدمت کی, اس کی عبادت کی, اس کا ذکر کیا, اس کی سیوا کی, بندگی کی, وہ تو دیداری ہے. آوا گر نر سوامی ساتھ جن جیوے یاریاں اتنے دل کی دنیا وساریاں تم سو پریت بندھانی. ایسے شاہ پیر حضرت امام جیسے مالک, اس کے ساتھ جس آدمی نے یاری دوستی کر لی تو پھر اس کے دل میں سے باقی سب جتنی بھی دنیا کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اس کی دوستی اگر ملتی ہے تو پھر دوسروں کی دوستی کی ضرورت نہیں رہتی. اس نے اپنے دل میں سے ساری دنیا نکال ڈالی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی جنگل میں چلا گیا, سادھو ہو گیا, بیوی بچے, کار روزگار, یار دوست, نارمل لائف گزارتا ہے. وہ آدمی سب کو اپنی جگہ رکھتا ہے, سب کے ساتھ اس کا سلوک ہوتا ہے, لیکن دل کے اندر مولا کی محبت ہوتی ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا, مولا فرمایا ایک دن حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک رستے سے نکلے. کچھ لوگ رستہ بنا رہے تھے تو دیکھا مولا نے ادھر کے وہ جو ورکرز, جو مزدور لوگ تھے, ان کے اندر مولا کے لشکر کا سیناپتی یعنی آرمی کا کمانڈر ان چیف ملک اشتر, وہ بھی مزدوروں کے ساتھ دھول مٹی اٹھا رہا ہے, راستہ بنا رہا ہے. مولا نے گھوڑا کھڑا کیا اور جب ملک اشتر کی نظر پہنچی جلدی سے وہ پتھر نیچے رکھے, ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے کھڑا ہوا. اے ملک اشتر, یہ کیا ہے؟ تو میری لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے اور یہ کام کر رہا ہے. کہتا خداوند, کمانڈر ان چیف تو میں لشکر میں ہوں, سپاہیوں کے لیے, تیرا تو میں غلام ہوں. میں نے سوچا
بہت دنوں سے مولا نے مجھے کوئی کام نہیں دیا اور ادھر سے ہر روز میرا مالک میرا مولا ادھر سے آتا جاتا ہے نکلتا ہے اور یہ رستہ مجبور لوگ بنا رہے ہیں تو میں بھی وہ رستہ بنا کہ جس رستے پہ میرا مولا آتا جاتا ہے. تو خداوند میں تو تیرا غلام ہوں. امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ جو امام کا نوکر ہے, یہاں نوکر کا مطلب یہ نہیں کہ پگار دار لے کے وہ نوکر ہوتا ہے. ہر اسماعیلی بچہ, یہ امام کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو روحانی بچے کا ٹائٹل دیا ہے اور ہم کو اپنا روحانی بچے کے طور پہ قبول کرتا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے دینداروں, ہم تو امام کے نوکر اور اس کے غلام ہیں. کربلا کے اندر حضرت عباس علمدار تھے, پانی لینے کے لیے گئے تھے. علمدار کہتے ہیں فلیگ بیئرر, اسٹینڈرڈ بیئرر, پانی لینے گئے تھے. دشمنوں نے ایک تیر مارا, بازو میں لگا, ایک ہاتھ بیکار ہو گیا. تلوار دوسرے ہاتھ میں لی اور گئے. پیچھے سے کسی نے دوسرا وار کیا تو یہ بازو کٹ گیا. اور مشک جو تھی پانی کی وہ دانتوں میں پکڑ لی کہ گر نہ جائے. پانی لے کے آ رہے تھے, کسی نے ایک تیر مارا, پانی کی مشک کو بیگ کو چیر کے سینے میں سے نکل کے دوسری طرف نکل گیا. پانی اور لہو ساتھ بہنے لگ گئے, لیکن میدان تک پہنچ ضرور گئے. گھوڑے سے گرے. امام حسین علیہ السلام بھاگے, زمین پہ بیٹھ کے حضرت عباس کا سر اٹھا کے اپنے کھوڑے میں رکھا. آپ کو معلوم ہے عباس کون تھے؟ مولا علی کے بیٹے تھے, مولانا حسین کے بھائی تھے. ماں جدی تھی, باپ علی تھا دونوں کا. جب ہی کھوڑے میں سر رکھا تو حضرت عباس تھوڑا گھسٹ کے اپنا سر نیچے کھوڑے میں سے گرا دیا. امام حسین کہتے ہیں بھائی کیوں میرا سر, تیرا سر میرے کھوڑے میں تھا, تو نے گود میں سے نکال لیا. کہتا ہے مولا, بھائی امام حسین کو مولا کہتا ہے. فرمایا تو میرا بھائی ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں, اگرچہ دنیا کی حساب سے میں بھائی ضرور ہوں لیکن میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے مولا ہو. مولا میرا سر اس لائق نہیں کہ آپ کے کھوڑے میں رہے, میرا سر آپ کے پاؤں میں رہنا چاہیے. اگرچہ ہم نے امام زمان کا شکرانہ کبھی کیا کہ نہیں کیا, لیکن اس کی رحمت ہوئی کہ اس نے ہم کو اپنا روحانی بچہ بنا لیا. ہم روحانی بچے کے لائق نہیں ہیں. ہمارا سر مولا کے پاؤں میں ہے, وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں, ہم اس کے نوکر ہیں. وہ لوگ کے جو پگار دار نوکری کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جو خود کا بزنس یا کسی اور جگہ نوکری کر کے پیسہ کماتے ہیں اور امام کے گھر کی سیوا کرتے ہیں, دونوں نوکر ہے مولا کو. مولا ایک آدمی کو اپنے ایک حصے میں سے دیتا ہے, دوسرے کو ایک حصے میں سے دیتا ہے. کسی کو ڈائریکٹ بھی دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا. ایک دفعہ ایک آدمی نے مشنریوں کی مہمانی تھی بمبئی کے ریکریشن کلب میں, اپنا ایسوسیشن کا, یعنی اس وقت ریکریشن کلب تھی. ایک آفیسر تھا, اس نے مولا کے پاس شکایت کی کہ خداوند یہ مشنری لوگ آدھا گھنٹہ واز کرتے ہیں, سارا دن گھومتے رہتے ہیں, موج کرتے ہیں, اور یہ تو مفت کی کھچڑی کھاتے ہیں. امام سلطان نے سے فرمایا دیکھو گلو, تم کو ہم ایک حصے میں سے دیتے ہیں. وہ بیپاری تھا, پیسے والا آدمی تھا. سب فرمایا تم کو ہم ایک حصے سے دیتے ہیں, کہ مشنریوں کو ایک حصے سے دیتے ہیں. دینے والا ہم ہے, ہم روزی دیتے ہیں سب کو. آوا گرنر سوامی ساتھ ہے جینے جیویں یاریاں, اس کے ساتھ جس کی یاری دوستی ہو گئی پھر اس کو دنیا کا غم کی بات کیا ہے. اس کے دل میں سے دنیا کا غم نکل جاتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو ایسی کوئی چیز نہیں رہتی. اس کے دل میں کبھی بھی فرسٹریشن ہوتی نہیں, نہ منجھارا ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. پونا کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ کی گاڑی جماعت خانے کے سامنے رکی. سب گاڑی سے نیچے اترے, ادھر جماعت خانہ تھا, اس طرف مولا کے بنگلے تھے. گاڑی کے اندر ہی جماعت خانہ تھا پونا کا. ابھی وہ پونا کا جماعت خانہ جھونا ہے. دور ایک جھاڑ کے نیچے ایک خالو بدخشانی مرید ہاتھ باندھے کھڑا تھا.
یہ واقعہ کلام امام مبین میں بھی لکھا ہوا ہے. اس آدمی کو کوڑ کی بیماری ہوئی تھی. کوڑ کہتے ہیں لیپرسی کو. بلیک کوڑ جو ہے, بلیک لیپرسی, وہ آدمی کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کا بدن گلتا جاتا ہے. جیسے آئس کو رکھ دو, آئس کیسے آہستہ آہستہ میلٹ ہوتی ہے, ایسا آہستہ آہستہ انگلیاں پاؤں کی, ہاتھ کی گلتی جاتی ہیں, میلٹ ہوتی جاتی ہیں, اور پھر پاؤں میلٹ ہو جاتے ہیں, بازو میلٹ ہو جاتے ہیں. وہ آدمی میلٹ ہوتا جاتا ہے, گھستا جاتا ہے, آخر مر جاتا ہے. ابھی تو لیپرسی کی دوا بھی ہے. اور زمانے کے اندر کسی کو کوڑ ہو جاوے پھر وہ گھر میں نہیں رہتا تھا, کیونکہ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے. دور کھڑا تھا, صاحب کو دیکھ کر اتنا ہنسے, ایسا خوش ہوئے. امام سلطان محمد شاہ تھوڑا دور اس کے نزدیک گئے. مولا نے فارسی میں اس کو پوچھا کیسے ہو؟ کہتا خدا بہت اچھا. تمہیں کوئی تکلیف؟ کہتے کچھ نہیں خدا, کوئی تکلیف. ایسا ہنسے, ایسا خوش کہ بات چھوڑ دو, دنیا کا خزانہ ملا ہوئے. تمہاری طبیعت کیسی؟ کہتے خدا خوب ترین ہے, بہت اچھا ہے. مولا نے اس کو دعا دی. اس نے کوئی شکایت نہیں کی. ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو پہلے تو دیکھ کے روتا, خدا میں مر گیا, کیا ہوا, میرے کو کوڑ ہو گیا. اس نے کوئی شکایت نہیں کی. مولا نے پوچھا بھی کہ تمہیں کوئی تکلیف؟ کچھ نہیں. اس کو جب لوگوں نے پوچھا کہ امام فرمایا تیرے کو کہ تیرے کو کوئی تکلیف ہے, پوچھا تو تو بول کچھ. کہتا ہے ارے اس کو تو سب معلوم ہے, وہ تو سب کچھ جانتا ہے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. میں تو خوش ہوئی اس لیے, ایک تو اس کا مجھے دیدار ملا, وہ چل کے میرے پاس آیا. میرے یہ نصیب کہاں کہ امام چل کے میرے نزدیک آوے. اور یہ تو کچھ میں نے گناہ کیے ہوں گے, اس کی چیز ہے, اس سے مجھ کو کوئی واسطہ نہیں. شاباش. دنیا کی تکلیفوں کے اوپر مومن دکھی نہیں ہوتا, دنیا کی تکلیفوں کے اوپر مومن کو غم نہیں ہوتا. جس کو مولا کی دوستی ملی ہے, گورنر سوامی ساتھے جینے جیویں یاریاں, اس کے دل کے اندر پھر دنیا کی محبت کہاں ہوگی. دنیا کی کوئی چیز اس آدمی کو حیران نہیں کر سکتی. وہ کیسی بھی کنڈیشن میں ہوتا ہے خوشی رہتا ہے. بیت الخیال کی ایک فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں دنیا کا غم مت کرو, آخرت کا غم کرو. یہ دنیا تو چلے گی ایسی ہی. اس دنیا کے اندر نبیوں کو بھی تکلیفیں آئیں, اماموں کو تکلیفیں آئیں. مولانا امام حسین کو شہید کیا تو سر کاٹ کے جدا کر دیا, بدن ادھر ہی پڑا رہا. سر لے گئے یزید کے پاس. حضرت امام شاہ خلیل اللہ جو تھے, قم شہر کے اندر ان کو بلوائیوں نے, رائٹرز نے, رائٹ کرنے والوں نے قتل تو کیا, ٹھیک چھوڑ دو, اس کو بھی مر گیا. لیکن نہیں, جس طرح کسائی گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتا ہے, ایسا امام خلیل اللہ ماں باپ کے بدن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے گئے, بدن کے ٹکڑے بنائے گئے. اس بدن مبارک کو غسل نہیں دیا جا سکا, ایسا ہی ایک ڈھیر, ایک ہیپ ہڈیوں کا اور گوشت کا اٹھا کے دفن کیا گیا. اس طرح شاہ خلیل اللہ کے بدن کے ٹکڑے بنائے گئے. ہمارے اماموں کے اوپر, ہمارے پیروں کے اوپر, ہمارے نبیوں کے اوپر زمانے نے بڑے ظلم کیے ہیں, لیکن وہ روحانی نورانی ہستیاں تھیں. انہوں نے ہمارے لیے دنیا میں لیسنز رکھے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ امام کے حضور میں بیٹھا تھا اور کچھ باتیں نکلی, جماعت کی باتیں نکلی. امام باپ نے فرمایا ابو علی میں نے جماعت کے لیے کیا کیا, اور جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے میری فوٹو پھینک دی. میں نے کہا خداوند مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. تو ماں باپ زور سے غصہ تو نہیں لیکن ایسا پریس کر کے مجھے بولے نو ابو علی اٹ از ٹرو, یو ڈونٹ نو. اور بات سچی تھی, میرے کو پتا نہیں تھا. لیکن میں یہ پہلے مانتا نہیں تھا کہ ایسا کوئی کمبخت بھی ہو سکتا ہے اسماعیلی کہ امام کی بیعت کرنی ہوئے اور اس کا نام اسماعیلی مذہب میں ہوئے اور مولا کی فوٹو پھینک دے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ معاویہ اور یزید بھی نماز پڑھتے تھے, جنہوں نے علی کو, امام حسین کو قتل کیا, شہید کیا, نماز پڑھتے تھے. شمر نے گھٹنے سینے کے اوپر رکھ کے مولانا حسین علیہ السلام کی گردن کو جدا کیا.
مگر گردن کو جدا کرنے سے پہلے وہ نماز پڑھ کے آیا، نماز پڑھ کے آیا، رسول اللہ کا اس نے کلمہ پڑھا، اور اسی رسول اللہ کے نواسے کو نماز کے بعد آ کے گردن جدی کر دی۔ وہ نماز کس کام کی؟ وہ عبادت کس کام کی؟ وہ تسبیح کس کام کی کہ جو ظاہر کی ہے اور دل کے اندر اس کی کوئی شناخت نہیں، دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں؟ اس کے لیے فرمایا ہے کہ مولا کی جو شناخت ہے وہ بڑی چیز ہے، شناخت بڑی چیز ہے۔ جب امام کی شناخت آتی ہے، جب ہم کو پتہ لگتا ہے کہ امام کون ہے، دینداروں، پھر ہم کو ہمارا ہلنا چلنا بولنا اٹھنا بیٹھنا اس میں ایسا فرق آ جاتا ہے۔ مجنو بیٹھا تھا ایک جگہ، لیلا کے خیال میں تھا، مجنو ایک دم دبلا ہو گیا، مہینوں تک کھاتا نہیں تھا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، چمڑا اس کی ہڈیوں کے ساتھ جڑ گیا، گوشت نکل گیا تھا، گل گیا تھا۔ لیلا کے خیال، بچوں کو شرارت سوجی، ایک کتا نکلا تو ایک لڑکے نے زور سے شور مچا، اے لیلا کا کتا آیا۔ مجنو نے آنکھ کھولی، ابھی وہ کتا کوئی لیلا کا تو نہیں تھا، لیکن بچوں نے اس کتے کے ساتھ لیلا کا نام لگا دیا، جھوٹا۔ اٹھ کے جا کے کتے کو گلے لگایا، اس کو چومنے لگا، اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک اس نے سر پہ لگائی۔ کسی آدمی نے ادھر سے نکلا تھا، اس کو دیکھا، کہا اے مجنو، یہ بچوں نے تو شرارت سے کہہ دیا کہ یہ کتا لیلا کا ہے۔ ارے بھلے شرارت سے کہا مگر لیلا کا نام لیا، میں تو لیلا کے نام کی قدر کرتا ہوں، مجھے کتے کے ساتھ کیا نسبت؟ مولانا رومی اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو کتے کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی، نسبت تو نام کے ساتھ تھی۔ پھر حسن کبیر دین نے فرمایا کہ یا مولا تیرا نام میرے ساتھ لگا ہے، اس وجہ سے تو بھی کچھ شرم کر، لیکن ہم کو بھی تو شرم آنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ آوا گرنر سامی ساتھے جینے تھی میں یاریاں، تینے دل تھی دنیا وساریاں۔ اس نے اپنے دل میں سے دنیا کی محبت نکال ڈالی۔ وہ آدمی جو مومن ہے، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی، بزنس روزگار کھانا پینا نارمل جیون گزارتا ہے، لیکن اس مولا کی محبت میں رہتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس سے امام ناراض ہو جاوے، امام کی نافرمانی ہوتی ہوئے۔ اس کی ساری زندگی کے اندر امام رنگا جاتا ہے، اس کا رنگ ایسا آ جاتا ہے۔ پھر صدر دین نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ مولا کا نام لینے سے ہم سب رنگے جاتے ہیں۔ میں بہت لمبی واز نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اور بھی بات پروگرام ہے، ٹاپک ایسا چھڑ گیا کہ جی چاہتا ہے میں 3 گھنٹے بولوں، آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں، لیکن آپ کو اتنا کہتا ہوں، پیر بچ نرنجن میں کہتے ہیں کہ پیا رنگ بھبو رنگ ہے۔ پیا کا مولا کا جو رنگ ہے وہ ایسا بھبکے دار ایسا رنگ ہے کہ رنگے رنگے رنگ دکھلائے، کتنے بھی رنگ لے آؤ تم، اس سب کے اندر جو مولا کا رنگ ہے وہ پرومیننٹ ہے، اس کو کہتے ہیں بھبو رنگ۔ جب وہ عین درشٹی کرے، جب اس مولا کی تمہارے اوپر نظر پہنچتی ہے تو تمہاری رگ رگ کے اندر اس کا رنگ سما جاتا ہے، تو رگے رگے رنگ دکھلائے۔ ہے جی آور پنج بھو وش کری، چار جگ ماں کڑا گرنی جو کروڑ 33 دیوتا نام میرا مائے ہو
बंधानी। ये जो पंचभू, इसको वश करो। हमारे अंदर पांच भू का ये जो हमारा बदन है, उसके अंदर मिट्टी है, पानी है, आग है, आकाश है, और उसके अंदर खुदावंद ताला की तरफ से नूर की बख्शिश है। लेकिन ये मिट्टी, पानी, आग, हवा और जीव आकाशी होने की वजह से खुदा ताला की तरफ से बख्शिश मिली। जीवड़ो आकाशी, आकाश कहते हैं ईथर को। हमारा जो जीव है, आत्मा जुदी चीज है, जीव जुदी चीज है। जीव का रहठान हार्ट में है। जीव निकल गया, मौत हो गई। आत्मा निकलने से मौत नहीं होती। आत्मा तो इबादत में भी बाहर निकलती है। बहुत दफा रात को इंसान सोया होता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि तुम्हारा रूह बाहर निकलता है और हमारे हुक्म से वापस जाता है। अगर हम चाहें तो उसको रोक ले रहे। आत्मा जुदी चीज है। आत्मा का रहठान हमारे ब्रेन में, जहाँ अक्ल का स्थान है, इंटेलिजेंस जो है, वहाँ आत्मा रहती है और जीव इधर रहता है। तो हमारा जो शरीर है मिट्टी से बना है, पानी से बना है, हवा से बना है, इसमें आग भी है। देखो, आप हाथ को गर्म देखोगे, बदन हमारा गर्म है, ये गर्मी अंदर से आती है। हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। तो फिर कहते हैं ये जो पांच भू हैं, ये जो पांच चीजें हैं, इनको तुम वश करो, कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो मिट्टी है दीनदारो, हमारा बदन मिट्टी का है। इस मिट्टी को कंट्रोल करने से ये मुराद है कि आप अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखो, क्योंकि अगर बदन बीमार होगा तो बंदगी नहीं कर सकोगे। बीमार हो आदमी मौला की सेवा नहीं कर सकेगा। मिट्टी का एक और भी मतलब है कि जो आदमी हम्बल होते हैं वो मिट्टी की तरह हैं। गिनानों में लिखा है कि मोमन ते धरती जेवा, मोमन जो है वो मिट्टी की तरह, अर्थ की तरह है। मिट्टी के अंदर नरमाश है, मिट्टी एकदम नीचे पड़ी हुई है। तो जो आदमी ह्यूमिलिएशन जानने वाले हम्बल आदमी हैं, उनके दिल के अंदर ऐसा ही ह्यूमिलिएशन होती है। वो अपने आप को हीना खीना समझते हैं। गिनानों के अंदर हीना खीना का शब्द बहुत आया है, उसमें कोई तुमाखी और गर्मी नहीं होती। हवा से मतलब यह है कि इंसान को ख्याल जो आते हैं वो हवा की तरह हैं। अच्छे ख्याल भी आते हैं, बुरे ख्याल भी आते हैं। हमारी थिंकिंग है वो हवा है। तो उसको कंट्रोल करो कि तुम्हें कोई बदी के ख्याल ना आए, गुनाह की तरफ ख्याल न जाए। आग से मतलब इंसान की तबीयत, स्वभाव जिसको कहते हैं, गर्म स्वभाव, आग वाला स्वभाव है। जिस आदमी के अंदर आग, आतिश का मादा ज्यादा होता है, वो आदमी बहुत गर्म होता है। छोटी बात में उसको बुरा लग जाता है, छोटी बात में गर्म हो जाता है, लड़ने मारने पे आ जाता है। ये क्रोध जो है वो आग में से निकला है और ये निशानी शैतान की है। पानी जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो किसी को डबो देता है, किसी को तार देता है। तो वो आदमी के जो पानी की तरह स्टेबल नहीं है। तो फिर कहते हैं कि तुम कंट्रोल करो, घड़ी में ऐसा, घड़ी में ऐसा, कभी हाँ करते हो, कभी ना करते हो। कभी ईमान जोश में होता है, कभी खामखा बिल्कुल ईमान निकल जाता है। छोटी सी बात में इंसान बेईमान हो जाता है, फिर उसको कोई मौजूदा नजर आवे तो फिर वो ये पक्का हो जाता है। तो फरमाया ऐसा ये ढचू पचू नहीं होना चाहिए। और आकाश जो है यानी जीव जो है, तो जीव के अंदर टेम्पटेशन है। इसके सामने पांच चीजें हमारे पीरों ने जो फरमाई वो पांच भू की नेचर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। काम यानी सेक्सुअल इंडल्जेंस, क्रोध यानी गुस्सा वगैरह कि जिसके अंदर दूसरे का हम नुकसान कर दें। लोभ का मतलब ग्रीड है। मद कहते हैं मगरूरी को। मोह ममता टेम्पटेशन को कहते हैं। तो फिर फरमाते हैं ये पांच चीजों को वश करो, कंट्रोल करो। तो फिर इस तरह इबादत करोगे तो 33 करोड़ देवताओं के साथ तुम्हारा मिलाप होगा। 33 करोड़ देवता का मतलब फरिश्ते, वो दुनिया के अंदर रूहें कि जो पहले इंसान थे, इबादत करके फरिश्ते के दर्जे पे पहुंचे हैं, उनको 33 करोड़ देव कहा गया हमारे गिनानों के अंदर। और हम कुरान शरीफ की
ایک آیت ہر روز 3 وقت پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ہدایت کر اس رستے پہ کہ جس رستے پہ چلنے والوں پر تو نے نعمتیں اتاری. یہ 33 کروڑ دیوتا تھے دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے بندگی کر کے. جب وہ گزر گئے تو ان کی روحانیوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم روحانی کے اندر فرشتوں کا درجہ دیا. تو فارسی زبان کے اندر فرشتہ کہتے ہیں اینجل کو, اور ادھر کہتے ہیں ہندوستان کے اندر دیوتا, کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے 5 بھووش کرو گے تو پھر صدر دین فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ گے. ہے جی آوا پاچم دیش تھی سمیرا جو آویان ایوا گر مکھے گنان سنا ویا تم سو پریت بندھانی. گرپی صدر دین کے ٹائم میں کوئی بھی امام ہندوستان نہیں آئے تھے, لیکن انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مولا پچھم دیش میں دنیا کے اندر ظاہر بیٹھا ہے اور گرو کے تھرو سے یعنی پیر کے تھرو سے اس نے تم کو علم سکھایا, مذہب کا علم. گنان کا مطلب مذہب کا علم, ریلیجس نالج انڈرسٹینڈنگ, اس کو ہم گنان کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ جو انڈرسٹینڈنگ آئی اس کے اوپر عمل کرو. پیر بولیا ستگر سہدیو ساریاں مارے مومن کو بہشت دیداریاں تم سو پریت بندھانی. ایوی پریت بندھانی میٹھا شام سو تم سو نہرو لاگو مورا ناتھ جی تم سو پریت بندھانی. سہدیو اس صدر دین کا لقب تھا اور وہ فرماتے ہیں یہ گنان میں نے کہا ہے اور میری دعا ہے کہ میرے مومنوں کو مولا بہشت کی نوازش کرے, اپنا دیدار دے, اور پیر کی دعا کے اوپر ہم کو آمین کہنا چاہیے. پھر صدر دین کو سہدیو کا جو لقب تھا وہ بنارس کی یونیورسٹی میں ملا. گرپیر صدر دین بنارس گئے, وہاں کے بڑے بڑے پنڈتوں کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی اور اس ڈیبیٹ کے اندر جیتے. انہوں نے پیر صدر دین کو شاستری کا لقب دیا یعنی ڈگری دی. وہ زمانے کے اندر بنارس یونیورسٹی ہندوؤں کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس کو کاشی کی یونیورسٹی کہتے ہیں. سیفرون رنگ کا جبہ دیا, سیفرون رنگ کی پگڑی دی, گلے کے اندر مالا ڈالی اور سہدیو کا لقب دیا. سہدیو کہتے ہیں جو تمام دیووں میں سے سب سے بڑا اتم دیو ہوئے. یہ پیر صدر دین کا لقب تھا. تو ہم کو ہمارے گنان جب پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گنانوں میں پیر کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر جب ہم گنان سنتے ہیں تو دینداروں بہت مزہ آتا ہے. کبھی کبھی گنان میں ایسے پاٹ آتے ہیں کہ کلیجے پہ لگتے ہیں تو انسان کی آنکھوں میں سے محبت کے آنسو نکل آتے ہیں, یا اپنی کم مائیگی, اپنی بیچارگی, اپنی مجبوری, اپنے گناہ, اپنی نادانی, اپنی کمزوری, ویکنیس کو یاد کر کے کہ میں ایسا ہوں یا مولا تو کیسا رحم رحیمی ہے, تو نے مجھ کو کیا کیا دیا ہوا ہے. یہ سب باتیں ہیں سوچنے اور سمجھنے کی اور عبادت کی. ہمیشہ امام کے حضور میں اپنے آپ کو ہینا کھینا سمجھو, اس کا شکرانہ کرو اور عبادت کرو. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, مولا حقیقتی سمجھ دے, مولا ہر بدی گناہ سے بچائے, ہر نافرمانی سے بچاوے, دشمن سکریت میں پورا رکھے, صبح شام عبادت کی توفیق دے. مولانا حضر امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا آپ کی جان مال میں, آبرو میں, عزت میں برکت دے, روزی کا
کمانی میں برکت دے وے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر دعائیں قبول کرے. ظاہر بات دیدار نصیب کر. ایک پاٹ بولتا ہوں اور پھر کبھی دوسری دفعہ آؤں گا اور یاد آیا تو اس پاٹ پہ واز کروں گا، لیکن پاٹ سمجھنے جیسا ہے جی. کٹمب پریوار جیون گھنا کریا جیوڑو آوینے پڑیو جنجال ہو ایکاچی کایا پنڈ ڈھڑی پڑے لکھو تے صاحب جی نے ہاتھ ہو دا